السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہم تھوڑا سا ویٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے مزید یہاں پہ لوگ آ جائیں تو ہم سٹارٹ کریں. جی الحمدللہ. ٹھیک ہے، آپ مجھے چاہیں تو کامنٹس لکھ سکتے ہیں. آپ کو میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ یو کین ہیئر می پراپرلی؟ چلیں ٹھیک ہے، الحمدللہ آپ کو آواز کلیئر آ رہی ہے. ہم سٹارٹ کرتے ہیں. مین وائل انشاءاللہ ہمارے باقی بھی جو ساتھی ہیں وہ جوائن کر لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنا تھوڑا سا تعارف دے دوں تاکہ ہم دونوں ایک دوسرے کو جان جائیں. میرا نام جو ہے حنا مدثر ہے، ٹھیک ہے، اور میں جو ہے ایک ہاؤس وائف ہوں. ماشاءاللہ سے میرے 4 بچے ہیں تو وہ ساری ذمہ داریاں سنبھالتی ہوں. اس کے علاوہ میں قرآن سے وابستہ ہوں 2005 سے، اور اس کی درس اور تدریس میں جو ہے وہ مشغول رہتی ہوں. کہیں جو ہے وہ ایز اے اسٹوڈنٹ ہوتی ہوں اور کہیں پر جو ہے ایز اے ٹیچر اللہ کا شکر ہے مصروف رہتی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں ایک لائف کوچ بھی ہوں اور کوچنگ کرتی ہوں، کاؤنسلنگ کرتی ہوں، ہپنوٹسٹ ہوں. تو اس فیلڈ میں بھی جو ہے وہ شوق ہے مجھے بہت زیادہ کہ میں اگر ہمارا کوئی بھی کسی کو مسئلہ پیش آ رہا ہے جو نہیں حل ہو سکتا تو وہ ضرور رابطہ کرے. اور اسی طرح سے یہ ہوا کہ جب میری شادی ہوئی تو مجھے ماسٹرز کا بہت شوق تھا، نہیں کر سکی، تو پھر حال ہی میں نے اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جو میں ساتھ ساتھ لے کے چلتی ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ تو خیر میرے بارے میں تھوڑا سا تعارف تھا تاکہ آپ جان سکیں کہ آج آپ جس مقصد کے لیے یہاں پہ جمع ہیں اس سلسلے میں جو آپ کی اسپیکر ہے اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے، اس کی کیا نالج ہے اس حوالے سے. اور اب انشاءاللہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں سے کیسے ایک اچھا تعلق قائم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا قیمتی تعلق قائم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جس میں ہم یہ کہیں گے کہ مائی چائلڈ اینڈ می. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ ہم ایک ایسا تعلق استوار کریں، ایک ایسا رشتہ کہ جو کہ ریکوائرڈ ہے، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے ادا کرنے کو کہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب جو بات میں آپ سے کر رہی ہوں گی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے یا کوئی چیز آپ کو الجھن کا شکار کر دے. تو آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور اپنے کامنٹس لکھ سکتے ہیں، اپنی کوئریز لکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم ابھی اکٹھے ہیں تو اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا تعارف کروائیں، ٹھیک ہے، تو آپ بھی کامنٹ سیکشن میں اپنا تعارف کروا سکتے ہیں. مجھے جان کے بہت خوشی ہوگی اپنے ساتھیوں کو جو ہمارے ساتھ اس وقت یہاں موجود ہیں. ٹھیک ہے. یہ تو ایک چھوٹا سا جو ہمیں کوآرڈینیٹ کرنے کے لیے آسانی ہوگی اس حوالے سے آپ کو کلیئر کیا. اچھا، یہ بات ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو بلڈ اے ویلیوبل ریلیشن شپ. ٹھیک ہے، مائی چائلڈ اینڈ می، کیسے ہم اپنے بچوں کے ساتھ ایک اچھا تعلق قائم کر سکتے ہیں. ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ آخر ریلیشن شپ کس کو کہتے ہیں نا، واٹ از اے ریلیشن شپ. سب سے پہلے ہم ریلیشن شپ کی جو ڈیفینیشن ہے
جو ریلیشن شپ کی تعریف ہے جو ہمیں لغت میں ملتی ہے، جو ڈکشنری میں ملتی ہے، ہم اس کو دیکھیں اور اس کے پیمانے پہ اپنے آپ کو جج کریں اور دیکھیں کہ ہم اس کو کس حد تک سمجھتے ہیں۔ تو جو یہ آکسفورڈ کی ڈکشنری ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ the way in which two or more people or things are connected، ٹھیک ہے، اور دس ایک ڈکشنری کا میننگ ہے، آکسفورڈ ڈکشنری آپ بھی چیک کر سکتے ہیں اس کو۔ دوسرا اگر ہم دیکھتے ہیں اگر لغت میں جا کے تو اس کا مطلب ہے تعلق ہونا، ٹھیک ہے، آپس میں نسبت ہونا، رشتہ داری ہونا، یہ خون کا رشتہ بھی ہو سکتا ہے، یہ شادی کے حوالے سے بھی رشتہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کسی سے عزیز داری ہونا، لگاؤ ہونا، قرابت داری ہونا، ٹھیک ہے، یا کسی سے ایک اسٹرانگ بانڈ ہونا یا واسطہ ہونا، ٹھیک ہے۔ تو لغت کے اعتبار سے یا ڈکشنری کے اعتبار سے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ ہمیں کیا چیز نظر آتی ہے کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک ناٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ دو اگر چیزیں ہیں تو ان کا ناٹ کیسے ہوتا ہے کہ وہ بالکل اسٹرانگ ہوتا ہے۔ تو ریلیشن شپ میں بھی ہمیں ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ ناٹ ہوگا اور اسٹرانگ ہوگا، کہ کوئی اس کو کھول نہیں سکتا، کوئی بھی چیز اس کو بریک نہیں کر سکتی، کوئی بھی چیز اس کو ایک سے دوسرے کو الگ نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بحیثیت والدین ہمیں کیا کرنا چاہیے نا، یعنی کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک ریلیشن شپ ہونا چاہیے، ویلیوبل بھی ہونا چاہیے، لیکن ہم ایز پیرنٹس یا ہم والدین کے طور پہ کیا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ وہ بہت ہی ایکسٹراڈنری پیرنٹ ہو، وہ بہت ہی ایسے والدین میں سے ہوں جن سے جو ہے وہ بچے بھی خوش ہوں، راضی ہوں، اور آس پاس سارے لوگ راضی ہوں، اور ہم اپنے بچوں کے لیے بہترین والدین ثابت ہو سکیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم میں سے ہر ایک کی خواہش یہ بھی ہے کہ ہم ایسے بچے چاہتے ہیں جو بہت ویل بیہیوڈ ہوں، یعنی کہ بہت اچھی طرح سے بیہیو کر رہے ہوں، بڑے سعادت مند بچے ہوں، فرما بردار بچے ہوں، جو بات ہم کہیں وہ مان لیں، اور کوئی کسی بھی چیز میں جرح نہ کریں، اور بلا چوں چرا ہماری بات مان لیں، ہے نا۔ ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے خوش رہیں، راضی رہیں، جب بھی ہم ان کو کوئی بھی چیز آفر کریں یا پیش کریں یا کوئی بھی معاملہ کریں تو وہ بالکل خوشی خوشی اس کو لے لیں اور آگے سے کسی قسم کا آرگیومنٹ نہیں کریں، ہے نا۔ ہم سب ایسے ہی بچے چاہتے ہیں جو کہ بہت پیک لیول پہ جو فرما بردار ہوں۔ تو پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے، یہ کیا محض ہمارے خیالات ہیں یا محض ہماری سوچ ہے، یا بس یہ ہماری امیجنیشنز میں ہی ہو سکتا ہے اور ریئل لائف میں ایسا نہیں ہو سکتا؟ کیا یہ سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ تو میں آپ کو یہ بات بتاتی ہوں کہ الحمدللہ یہ چیز بالکل ممکن ہے، اور کیوں ممکن ہے؟ کیونکہ کچھ سٹیپس ہوتے ہیں جو ہمیں ہر رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے اٹھانے چاہیے، ٹھیک ہے۔ کچھ ایسے اقدامات ہمیں ضرور کرنے چاہیے جس کو ہم کانشیسلی کرتے ہیں، جس کو ہم سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم نے انشاءاللہ تعالی بچوں کی پرورش کے سلسلے میں اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بھی کیا ہے کہ چند اصول ہم مد نظر رکھیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم اس پیرنٹنگ کو بہت زیادہ انجوائے کریں گے، اس سفر کو بہت زیادہ انجوائے کریں گے، ہم اپنے بچوں کو ریز کرنے میں انجوائے کریں گے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی چیز بچوں کے رویوں میں سے کوئی بھی تکلیف اگر ہمیں آئے گی یا کوئی بھی مشکل ہمیں آئے گی تو اس وقت ہم بالکل دل ہار کے نہیں بیٹھ جائیں گے، ہم اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ ہاں ہم نے کیا کرنا ہے، کیا چیز ہے جو کہ ریکوائرڈ ہے کرنے والی، تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم اس گول کو اچیو کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا اچھا، ہمارے ساتھیوں میں سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا پرفیکٹ پیرنٹنگ یا ویل بیہیو کڈس جو ہے وہ ہر دفعہ پاسبل ہے؟ اور یہ بہت اچھا سوال ہے کہ ہماری نظر میں یا ہماری سوچ جو ہے نا ہمارے دماغ میں پرفیکٹ پیرنٹنگ سے مراد ہے کیا، یا ویل بیہیو کڈ سے مراد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے اہم چیز یہی ہے، اسی چیز کو انشاءاللہ ہم آگے لے کے چلیں گے کہ پرفیکٹ پیرنٹنگ ہو یا پھر بچہ ہر دفعہ فرما بردار اور سعادت مند ہو، کیا یہ ہر دفعہ ممکن ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا،
एक चीज़ को हमें ये समझना है कि ये वो रोल है पेरेंटिंग का जो हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से असाइन किया गया है ना? ये रोल हम में से हर एक ने जो है वो ठीक है, उसके लिए कुछ असबाब हैं, इख्तियार करते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसी पोज़ीशन में रखा है जिसके लिए हम आंसरेबल हैं, जिसके लिए हम जवाबदेह हैं, ठीक है? क्योंकि अल्लाह ताला ने की तख्लीक है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर किसी को उसकी ज़िम्मेदारियाँ दी हैं, ठीक है? तो पहली चीज़ जो है, जो पेरेंटिंग करते हुए हमने मद्देनज़र रखनी है, या पहली चीज़ जो हमें सोचनी है, वो ये कि जो मोहब्बत हम अपने बच्चों से करते हैं, उनके लिए जितनी खैरख़्वाही महसूस करते हैं, या उनके लिए हम जितने ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं, ठीक है? उसका इज़हार हमने मुनासिब अल्फ़ाज़ में करना है, ठीक है? मोहब्बत का इज़हार करना है। वी शुड जो है पुट आवर लव इंटू एक्शन, ठीक है? हमें बच्चों से मोहब्बत है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि बच्चे तो कुदरती तौर पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दी होती है। लेकिन असल चीज़ हमारी क्या होनी चाहिए, असल में टॉप प्रायोरिटी हमारी क्या होनी चाहिए, या अव्वलीन तरजीह क्या होनी चाहिए, कि हमारा उनसे ताल्लुक़ मज़बूत हो, उनसे कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो। किसी भी रिलेशनशिप में अगर आप उसको वैल्यू देना चाहते हैं, अगर आप उसको कीमती बनाना चाहते हैं, या हम ये चाहते हैं कि हम उस रिलेशनशिप का सबसे बेस्ट पार्ट अचीव कर सकें, सबसे अच्छे तरीके से उसको एन्जॉय कर सकें, उसको हासिल कर सकें, तो हमें सबसे पहले अपनी कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है? अच्छा, अब कनेक्शन कैसे स्ट्रॉन्ग होगा? सोचने की बात है ना कि हम तो बच्चों की तमाम ज़रूरियात पूरी कर रहे होते हैं, तो हमें ये कभी-कभी समझ नहीं आता कि कनेक्शन कैसे स्ट्रॉन्ग होगा, हुँ? इसके लिए मैं आपसे ये कहूँगी कि हमें अपनी जो सोचें हैं ना, उनमें यकसुई लेकर आनी होगी। अपनी बच्चों की बातों को समझने के लिए पूरी यकसुई और तवज्जो देनी होगी, ठीक है? और उनके नज़रिए से चीज़ों को समझने की कोशिश करनी होगी, ठीक है? पहला स्टेप जो हम सबसे पहले करेंगे ना, जैसे हम सब भाग रहे हैं, हम सब दौड़ रहे हैं, एक दौड़ है आपस में, हर चीज़ का कॉम्पिटिशन है, कभी स्टडीज़ में हो रहा है, कभी उनके बिहेवियर के हवाले से हो रहा है, कभी खाने-पीने के हवाले से हो रहा है। उस सब को हम जो है ना एक तरफ रख के सबसे पहले जो चीज़ हम ये करें कि हम उनकी बात को पूरी तवज्जो और यकसुई के साथ सुनें, ठीक है? और वो कैसे मुमकिन है कि एक चीज़ को हम समझें कि एक चीज़ कहलाती है लिसनिंग करना, ठीक है? और एक चीज़ होती है हियरिंग करना, ठीक है? ये अंग्रेज़ी में ये टर्म्स इस्तेमाल होती हैं कि ठीक है? अब इसका फ़र्क समझना है हमने, ठीक है? हियरिंग जो है ना वो एक्सीडेंटल होती है, इत्तेफ़ाक़ी होती है, हादसाती तौर पे होती है। यानी आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं और आपके कानों में आवाज़ जा रही है, और वो अल्लाह ताला ने हमारा एक सिस्टम बनाया हुआ है, हम कान से सुनते जा रहे हैं उस चीज़ को ना, ठीक है? और बहुत सी चीज़ें हमारे कानों में रह भी जाती हैं, जैसे अगर हम किचन में काम कर रहे हैं और सास हैं और दीगर रिश्तेदार लाउंज में बैठे बातें कर रहे हैं, तो वो हमारे कानों में गुज़र रही होती हैं, और हम उसके हवाले से जो है वो कोई ना कोई राय बनाते भी जाते हैं, कभी किसी बात से तकलीफ़ भी होती है, दुःख भी होता है, गुस्सा भी आता है, लेकिन वो एक ऐसी चीज़ है जो आ रही है और जा रही है, ठीक है? हियरिंग जो है वो बिल्कुल एक्सीडेंटल होती है, इत्तेफ़ाक़ी तौर पे होती है, उसमें कोई हमारी इंटेंशन शामिल नहीं होती, उसमें हमारी कोई कोशिश शामिल नहीं होती, ठीक है? ये अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें एक बेहतरीन तोहफ़ा दिया है सुनने की सलाहियत का। लेकिन जो लिसनिंग होती है ना, लिसनिंग जो होती है वो फ़ोकस्ड होती है, ठीक है? वो तवज्जो के साथ होती है, वो हम इख्तियार करते हैं, ठीक है? वो एक वॉलंटरी एक्शन है, उसको हम इख्तियार करते हैं, वो इत्तेफ़ाक़न नहीं होती, हादसाती तौर पे नहीं होती, ठीक है? उसके लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं, ठीक है? अब हम जो है वो बहुत किसी ज़रूरी काम में बिज़ी हैं, और हमारा बच्चा आता है और हमसे कुछ कहता है, और हम कहते हैं, "हाँ, हाँ, बोलो, मैं सुन रही हूँ। हाँ, हाँ, मैं सुन रही हूँ, सुन रही हूँ, सुन रही हूँ।" लेकिन हमारा सुनने का जो तरीक़ाकार है वो हियरिंग बेस पर है, ठीक है? और लिसनिंग बेस पे नहीं है, तो उसका इम्पैक्ट या उसका असर जो है वो हमारे रिश्ते पे, हमारे ताल्लुक पे, हमारे कनेक्शन पे बहुत गहरा पड़ेगा, ठीक है? एक बच्चा जब अपनी बात लेके अपनी माँ के पास आता है, तो वो चाहता है कि उसके मसले को हल कर दिया जाए, ऐसे ही है ना? उसको सुन लिया जाए, उसकी बात को समझा जाए। जैसे मैं आप लोगों से कह रही हूँ ना कि हमें उनके लेवल पे आके बात को समझना है,
تو اب جب بچہ ہمارے پاس آتا ہے اور کچھ بولتا ہے اور ہم اپنے ڈھیروں کام کے درمیان جو ہے اس بات کو سن رہے ہوتے ہیں، تو وہ بچہ اس وقت اپنے ذہن میں ایک امیج بنا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ میری ماں کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ یہ جو ہے ماما نے میری پوری بات اچھے طریقے سے نہیں سمجھی، ٹھیک ہے؟ اس کے دل میں ہمارے لیے کوئی بھی تھوڑی بہت نیگیٹو فیلنگز آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ بچے اس کا بعض دفعہ اظہار بھی کرتے ہیں کہ آپ تو میری بات سن ہی نہیں رہے، آپ تو میری بات کو توجہ ہی نہیں دے رہی ہیں، ہوتا ہے نا؟ لیکن جب ہم لسننگ کرتے ہیں، جب ہم کوئی کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے اگر بچہ ہمارے پاس آتا ہے، ہم اس کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں جی بیٹا بولیے کیا بات ہے، تو یقین کریں کہ آدھا مسئلہ تو وہیں حل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی کام ہمارے بچوں سے زیادہ اہم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی کام، اینی تھنگ از ناٹ امپورٹنٹ، ٹھیک ہے؟ اس لیول پہ امپورٹنٹ نہیں ہے جس لیول پہ ہمارا بچہ امپورٹنٹ ہے۔ ایک بچے کو اگر دن میں 2 سے 3 بار بھی توجہ ایسی مل جائے جو پوری یکسوئی کے ساتھ ہوتی ہے، تو آہستہ آہستہ اس کے اندر ایک کانفیڈنٹ بچہ جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہم نے سب سے پہلی چیز جو اپنے بچے کے ساتھ کرنی ہے اس کا کنیکشن اسٹرانگ کرنے میں، وہ یہ کہ ہم نے اپنی سننے کی ہیبٹس کو ڈیولپ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں سے ہر ایک کیا کرتے ہیں کہ بس بولنا چاہتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہے، ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ بس اس کو سنا جائے، لیکن ہم کسی کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہے نا؟ ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کو سننا، اور پھر اس کے بعد جب ہمارے اپنے بچوں کی بات آتی ہے تو ہم اس میں سب سے زیادہ اپنے آپ کو کمزور پاتے ہیں۔ اب ہم اس میں اگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چیک کریں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بہت توجہ اور بہت غور سے سنا کرتے تھے، ہے نا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے، اپنی طرف متوجہ کر لیتے تھے، کبھی بھی وہ موڑ کے بات نہیں کرتے تھے اپنے پوسچر کو، بلکہ اپنا جو پورا پوسچر ہوتا تھا وہ سننے والے یا بولنے والے کی طرف جو ہے وہ کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم اسی طریقے پہ واپس آئیں۔ تو یہ پہلا اسٹیپ ہوگا ہمارے اس اسٹرانگ کنیکشن کا جو بچوں کے ساتھ بلڈ ہونا شروع ہوگا۔ اور یہ یاد رکھیں کوئی بھی چیز ایک دن میں نہیں ہوتی، یہ ہیبٹس ہے جو آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی ہیں، یہ بیہیویئرز ہے جو آہستہ آہستہ ہمارے چینج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگر آپ اس میں مزید بھی سرچ کریں گے تو آپ کو بہت انٹرسٹنگ فیکٹس ملیں گے کہ ہیئرنگ اور لسننگ میں کتنا فرق ہوتا ہے، اور ہمارے بچے شاید درست محسوس کرتے ہیں کہ ہماری بات توجہ سے نہیں سنی جاتی، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد دیکھیں جب ہم بچوں کو ریز کر رہے ہوتے ہیں تو اگر ہم توجہ سے سن بھی رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ہم نے اپنے ہیبٹس چینج بھی کر لی ہوتی ہیں، اس کے باوجود کیا ہوتا ہے کہ بچے کو چونکہ ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے تو وہ پھر فوراً کہتا ہے کہ مطلب غصے میں آ جاتا ہے یا چڑچڑاپن دکھانے لگتا ہے، یا اس کے جیسچرز جو ہیں وہ ایسے ہو جاتے ہیں جو ہمیں تھوڑا سا اریٹیٹ کرتے ہیں، تھوڑا سا ہمیں بھی غصہ آ جاتا ہے۔ تو اس وقت ہم نے 3 چیزوں کو نا اپنے ساتھ بالکل باندھ لینا ہے، کہیں پہ بھی لکھ کے لگا لینا ہے، کہیں پوسٹر اپنے گھر میں لکھ کے لگا لیں کہ نیور گیو اپ۔ ہم نے اپنے جو رویے ہیں نا ان کو نہیں چھوڑ دینا، یعنی وہ غصہ کر رہا ہے تو ہم بھی غصہ کرنا شروع ہو جائیں، ہم نے وہ نہیں کرنا، نیور گیو اپ، ٹھیک ہے؟ اسٹے فوکسڈ، ہمیشہ اپنے جو گولز ہیں، اپنے ایمز ہیں اس پہ فوکس رہنا ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ جو ہے پازیٹیو رہنا ہے، ہمیشہ پازیٹیو رہنا ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے سلسلے میں خاص طور سے ہمیشہ پازیٹیو رہنا ہے، اسٹے پازیٹیو، ٹھیک ہے؟ جتنا زیادہ ہم اس اپنے ایمز کے ساتھ اور اپنے گولز کے ساتھ اسٹرانگلی جڑے رہیں گے نا، جتنا ہم فوکسڈ رہیں گے کہ ہاں ہم نے جو سوچا ہے ہم نے اس کو اچیو کرنا ہے، اتنی ہی آسانی سے ہم جو ہے اپنے اس ٹارگٹ کو اچیو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، جیسے ہماری ایک ساتھی ہیں تو وہ سوال کر رہی ہیں کہ جب ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہوتے ہیں تو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم اس طرح کا کنیکشن بچے سے بلڈ کر سکیں، کیونکہ ظاہر ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اگر ہم نے اپنی ساس کو بالفرض دوا دینی ہے، یا ہمارے سسر کی کوئی ایسی
نیڈ ہے جس کو ہم نے پورا کرنا ہے، تو ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے، اور واقعی ہم اپنے آپ کو رکھ کے بھی دیکھیں مختلف رولز میں ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ جب ہمیں بچے سے اپنا تعلق بنانا ہے نا، تو اس کے لیے ہمارا دن کا پورا 24 گھنٹہ موجود ہے، ٹھیک ہے؟ بچہ کہیں سے بھاگا ہوا آیا، اس کو کوئی تکلیف ہوئی اور ہم اس وقت بہت بزی ہیں اور ہم نہیں اس چیز کو چھوڑ سکتے، تو ہم صرف اس کا ہاتھ پکڑیں گے اور ہم اس سے کہیں گے بیٹا جی ابھی تو ماما بزی ہیں، رات کو انشاءاللہ میں آپ سے پوری بات سنوں گی، یا کوئی بھی ٹائم، شام کا ٹائم، رات کا، صبح کا، جو بھی ٹائم جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ ہاں آپ اس وقت اس کو فوکس اٹینشن دے سکتے ہیں۔ اور یقین مانیں بچوں کا فوکس بہت چھوٹا ہوتا ہے، شارٹ سپین کا ہوتا ہے، ان کو ہمارے گھنٹوں نہیں چاہیے ہوتے، وہ تو منٹوں میں اپنی بات کرنا جانتے ہیں۔ تو وہ ہم ان سے یہ کہیں گے کہ بیٹا جی آپ ابھی تو ماما بزی ہیں، ابھی ماما کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ انشاءاللہ اس ٹائم پر میرے سے بات آ جانا، رات کو سوتے ہوئے ہم بات کر لیں گے، یا ہم صبح، جو آپ کا کنوینئنٹ ٹائم ہے آپ اس کو کمیونیکیٹ کر دیں گے، تو بچہ بالکل سکون میں آ جائے گا، اور پھر اس وقت جو ہے وہ آ کر آپ سے ضرور بات کرے گا، کیونکہ بچے نہیں بھولتے، بچے یاد رکھتے ہیں ساری بات، ان کو جو بھی تکلیف دیتی ہے یا خوشی دیتی ہے یا جو بھی وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آم، جی یہی سوال کا جواب میں نے دے دیا، ابھی ہماری دوسری ساتھی نے بھی یہی پوچھا ہے کہ پاسبل نہیں لگتا، بالکل ابھی جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ ہمیں کبھی کبھی کیا لگتا ہے کہ یہ کیسے پاسبل ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے اس وقت؟ نیور گیو اپ، نہیں کرنا، گیو اپ نہیں کرنا، اسٹے پازیٹیو، اینڈ آپ بچے کو ہیبٹ ڈال دیں کہ بیٹا جو کچھ آپ کو کہنا ہے آپ لکھ دو، اگر تھوڑا سا بڑا بچہ ہے تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں لکھ دو، اور تھوڑا بچہ بڑا ہے تو اسے کہہ سکتے ہیں کہ وائس نوٹ ڈال دو۔ اب تو ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ اتنا کنوینئنٹ ہو گیا ہے کہ اگر ہمارے بچے تھوڑے سے بڑے ہو چکے ہیں تو ہم ان کو واٹس ایپ کے تھرو بھی کنیکٹڈ رکھ سکتے ہیں، ہم ان کو سوشل میڈیا کے تھرو بھی اپنے آپ سے کنیکٹڈ رکھ سکتے ہیں کہ چلتے پھرتے ہمیں کوئی میسج ڈال دیں کہ آپ کیا کر رہے ہو، اور کوئی نیڈ تو نہیں ہے۔ اور جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے میری یہی ٹپ ہے آپ کے لیے، اور آپ اس کو پہلے اپلائی کر کے دیکھیں۔ ایک ہفتہ ہے نا انشاءاللہ، بھی اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ملیں گے، تو ایک ہفتے میں آپ نے اس کو اپنے پاس رکھنا ہے کہ ایک ہفتے میں اس کو اپلائی کر کے دیکھیں، آپ یقین کریں کہ اس ایک ہفتے ہی میں آپ کو چینج فیل ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے کبھی ہم نے اس کو اس طرح سوچا نہیں تھا نا، کبھی اس سے پہلے ہم نے اس فرق کو جانا نہیں تھا کہ اس سے بھی ہمارے ریلیشن شپ پہ فرق پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا پیرنٹنگ کرنا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہے نا؟ جیسے کہ ہمارے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مطلب ذمہ داریاں بھی ہوں اور ہم سارے کام کریں، تو اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال میں دینا چاہتی ہوں، امید ہے کہ اس سے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں نا تو اسکول جاتے ہیں تو ہمیں بڑا ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ پریزنٹ رہیں، ہے نا، ہماری ہمیشہ اٹینڈنس لگے، ہم ہمیشہ جو ہے وہ اینڈ آف دی ایئر ہمیں سرٹیفکیٹ اور فل اٹینڈنس ملے، ٹھیک ہے؟ ہم بھی ایسے تھے، ہم اپنے بچوں کو بھی ایسی ریز کرتے ہیں، ان کو چھٹی نہیں کراتے، بارش ہو، طوفان ہو، حالات کیسے بھی ہوں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کو اسکول بھیجتے ہیں، ایک تو یہ کہ ان کا مس کچھ نہ ہو جائے، ان کی اٹینڈنس فل رہے، اور یہ کہ آخر میں ان کو سرٹیفکیٹ مل جائے، بچوں سے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو پیرنٹنگ بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ ہے کہ اس میں ہمیں آلویز پریزنٹ ہونا ہے، کیونکہ اس کی جو اٹینڈنس ہے نا، سمجھ لیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہاں لگ رہی ہے، یہ کیونکہ اللہ نے ہمیں ایک ذمہ داری دی ہے نا، یہ ایک رسپانسبلٹی دی ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ بس رینڈملی اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایسی بات منسلک بھی نہیں کر سکتے کہ رینڈملی کسی کو کچھ ہو گیا، کسی کو کچھ ہو گیا، وہ آنسربل نہیں ہے۔ تو جس چیز کے لیے بھی کوئی آنسربل ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ پھر رسپانسبل ہوتا ہے، یعنی جہاں ہمیں جواب دہی ہے نا، جس چیز کی بھی جواب دہی ہے اس کے لیے ہمیں پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ ایکسٹرا کانشیس ہونا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ نماز ہے، اس کی جواب دہی ہے، ٹھیک ہے، اس کا جواب دینا ہے، تو ہمیں اس کے لیے آلویز پریزنٹ ہونا ہے، چاہے ہم جتنے مصروف ہوں، چاہے ہم جتنے تھکے ہوئے ہوں، چاہے ہم بیمار ہوں، کوئی بھی چیز ہو، تو اس میں جو جو ہمارا دین جیسے جیسے ہمیں سکھاتا ہے ہمیں وہ چیز کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے ہم یہاں پہ اپنی پریزنٹ لگاتے رہے کہ میرے بچے کو میری ضرورت تھی تو میں موجود تھی، بس، اور باقی یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور پھر یہ بھی ہے کہ جب ہم بچوں کو ریز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو ریز کرتے ہوئے ان کی پرورش کرتے ہوئے اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں نا،
ٹھیک ہے، حالات آگے پیچھے ہوتے ہیں، تو جب ہم اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہیں نا، جب ہم اپنے ایمز کو ذہن میں رکھتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ بالکل ایسا نہیں ہوتا کہ ہم فرسٹریٹ ہو جائیں یا ہم پریشان ہو جائیں، کیونکہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم تو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں نا، ہم اپنے عمل سے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب راضی ہو جائے. ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے. یہ جو سوال آپ نے کیا ہے نا ٹینٹرمز کا بچوں کے غصے کے حوالے سے، یا یہ کہ اگر ہم بہت پولائٹ ہو جائیں تو پھر بچے اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کو انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اور جیسے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آج کل کے بچے جو ہیں وہ کچھ سننے کو تیار نہیں ہوتے، تو بات یہ ہے کہ شاید ہم نے شروع سے ان کے ساتھ لسننگ والا کام کیا بھی نہیں ہے نا، ہے نا. ہو سکتا ہے ہم ان کو وہ چیز سنانا چاہتے ہوں جو ہم چاہتے ہیں، جبکہ ہونا کیا چاہیے، ہمیں ان کو سننا ہے. بچے نا رول ماڈل کرتے ہیں، بچے ہمیں فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بچہ جب دیکھتا ہے کہ میں ماں کے پاس جاتا ہوں اور وہ جتنی بھی مصروف ہوتی ہے وہ میرے لیے ٹائم نکالتی ہے، وہ بات کا ٹائم دے دے، وہ کوئی بھی ٹائم دے دے کہ لیکن میں یہ بات آپ سے ضرور ڈسکس کروں گی، تو وہ آہستہ آہستہ وہ چیز اس کے اندر خود بخود آ جاتی ہے. یقین کریں جب وہ بڑا ہونے لگتا ہے تو وہ جب ماں اس کے پاس جاتی ہے کہ بیٹا میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، آپ کی نمازوں کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں، آپ کی پڑھائی کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں، تو بچہ بھی بیٹھ کے پھر سنتا ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں ہمارے اسکولوں میں کیا ہوتا ہے، ہمارے اسکولوں میں بچوں کو لسننگ کی کلاسز کروائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. جو اسٹوری ٹیلنگ جو سیشنز ہوتے ہیں اس کے ذریعے ان کی لسننگ سکلز کو امپروو کیا جاتا ہے. کرتے ہیں نا. کیوں؟ کیونکہ لسننگ ایک ایسی چیز ہے جو کہ بہت اسٹرانگ جس کا امپیکٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کا بہت زیادہ ایسا اثر ہوتا ہے جو کہ تعلق کو مضبوط کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے جو ہے اگر ہمارے بچے ابھی نہیں سن رہے ہیں یا سننا نہیں چاہتے تو پھر ہمیں اپنے رویے کو دیکھنا ہوگا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ان کی بات نہیں سنتے، ہم ان کو نہیں سنتے جو وہ کہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، صحیح. اچھا یہ جیسے سوال کیا جا رہا ہے کہ کچھ بچے اپنے دل کی بات نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پیرنٹس سے نہیں کرتے اور کسی سے کرتے ہیں. بالکل ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بچے ہم پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے ہوتے. یہ انشاءاللہ آگے ہم اس ٹاپک کو جب فردر لے کے چلیں گے تو اس پہ بھی بات کریں گے، اس سے انشاءاللہ آپ کے سوال کو جواب مل جائے گا. بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے. میں آپ سے اگری کرتی ہوں کہ پیرنٹس کے لیے کوئی ہالیڈیز نہیں ہوتا. مدرس کی اسپیشلی، ویسے تو فادرس کے لیے بھی ان کی اپنا بہت اسٹرانگ رول ہے جو وہ پلے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی بھی نہ سوچیں کہ آپ تھک گئے ہیں اور آپ کو آرام چاہیے. اس لیے کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہی کام کرنے کے لیے اور ہمیں کام ہی کرنے ہیں، ہے نا. تو اس لیے ہم کبھی بھی ایبسنٹ نہیں ہو سکتے، ہم کبھی بھی اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نسلوں کو پروان چڑھانے کے لیے جو ہے چنا ہے، تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا جی، اب یہ دیکھیں کہ اب آپ سوچ رہے ہوں گے ظاہر ہے کہ اب ہم کہاں سے شروع کریں، بات کہاں سے شروع ہوگی، کس طرح سے اس کا آغاز کیا جائے. کوئی گتھی جیسے ہوتی ہے نا کہ الجھ جاتی ہے، اس کو سلجھایا کیسے جائے. تو اس میں یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہوں گے ہم میں سے ہر کسی کے مختلف مختلف سیناریوز ہوں گے. کسی کے بچے چھوٹے ہیں، کسی کے بچے بڑے ہیں، کسی کے بچے آنے والے ہیں، کسی کے آ چکے ہیں اور کسی کے نہیں ہیں، کوئی صاحب اولاد ہے، کوئی نہیں بھی ہے. ٹھیک ہے. یہ سارے رولز ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف لوگوں کو دیے ہوئے. تو آپ تھکیے نہیں. ٹھیک ہے. اپنے آپ کو مت تھکائیے بالکل بھی، بلکہ یہ جان لیجئے کہ آج جو ہم یہاں بیٹھے ہیں اور آج جو ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں، یہ پہلا اسٹیپ ہے جو آپ نے اٹھایا ہے نا. یہ پہلا اسٹیپ ہے. آپ کرنا چاہتے ہیں تبھی تو آپ یہاں موجود ہیں اللہ کے فضل سے. تو جب ہم ایک دوسرے سے سیکھنا چاہ رہے ہیں تو آغاز تو ہو گیا. ٹھیک ہے. اسٹارٹ تو ہو گیا الحمدللہ. اور ہمیشہ یہ سوچنا ہے، چاہے ہو سکتا ہے نا کہ ہمارے بچے اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ ان کے بھی بچے ہو چکے ہیں، ہے نا، وہ بچوں کے باپ بن چکے ہیں، ماں بن چکی ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں اب ان کو کیسے ہم سکھائیں. تو ہمیشہ ہمیشہ یہ سوچیے کہ اٹس نیور ٹو لیٹ. ٹھیک ہے. کبھی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب تو بہت دیر ہو گئی، اب ان کا سمجھنا بہت مشکل ہے، اب ان کا سدھرنا بہت مشکل ہے. ہم
یہ بالکل کبھی بھی نہیں کہہ سکتے. یاد رکھیے جو ہم نے پیچھے بات کی تھی کہ نیور گیو اپ، یہ تو آپ بڑا بڑا لکھ کے جو ہے نا کہیں پہ اپنے گھر میں لگا لیں کہ نیور گیو اپ. کبھی بھی یہ نہیں کہنا کہ اٹس ٹو لیٹ، اب تو ہاتھوں سے نکل گیا بچہ، کبھی بھی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس تو ہونا ہی نہیں ہے. سب سے بڑا تو ہمارے پاس اسٹرانگ جو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس جو رشتہ ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہے کہ وہ تو ہر مشکل کو آسان کرتا ہے. تو اس میں جو ہے جو چیز ہمیں کرنی ہے وہ یہ کہ تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی طرف کہ انبیاء علیہ السلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس عمر میں جا کے اولاد کے لیے دعا مانگی ہے نا. وہ مایوس نہیں ہوتے، وہ بڑھاپے میں ہیں اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر ماشاءاللہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد کی تربیت میں ماں کا کردار کتنا اہم رہا. حضرت بی بی ہاجرہ کا ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے سے حضرت اسماعیل تھے تو ان کو لے کے انہوں نے کتنے خوبصورت طریقے سے پروان چڑھایا. ہم دیکھیں تو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کو دیکھیں کہ اولاد کی پیدائش سے پہلے کیسے سرگوشیاں کرتی ہے ماں، اور کیسے جو ہے اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے کہ میں اپنی اولاد کو ایسا بنانا چاہتی ہوں، یا میں اپنی اولاد میں چاہتی ہوں کہ یہ کوالٹیز ہوں، یا اس کے ساتھ میں یہ کروں گی، ہے نا. اس کا ان کے ذہن میں ان کے ایمز جو تھے یا ان کو اپنے بچے کو جو بنانا تھا وہ بہت واضح تھا اور وہ اس پہ جمی رہیں. حالات کیسے بھی ہو گئے وہ اس سے ہٹی نہیں. اچھا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جیسے امام بخاری کی والدہ ہیں، انہوں نے اپنے بچے کو ریز کرنے میں کتنی محنت کی. تو یہ سارے واقعات جو ہے نا ہمیں بہت موٹیویٹ کرتے ہیں، ہمارے اندر انرجی بھر دیتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہمارا تو طریقہ یہی رہا ہے شروع سے. انبیاء کا طریقہ یہی رہا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی مایوسی کا وہ شکار نہیں ہوئے. وہ ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہے، وہ ہمیشہ پر امید رہے، اور ہمیشہ جو ہے وہ فوکسڈ رہے، ہمیشہ فوکسڈ رہے کہ ان کو کرنا کیا. وہ اولاد اس لیے نہیں مانگتے تھے کہ میرے جو ہے وہ جب میں بہت بوڑھا ہو جاؤں گا تو ہی وہ میرا سہارا بنے گا، بلکہ وہ تو امت کے لیے فکر مند رہتے تھے. وہ ایسی اولاد نیک اور فرمانبردار چاہتے تھے جو اللہ کے قریب ہو، ٹھیک ہے، جو اللہ کا بندہ ہو. تو ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے کبھی بھی مایوسی والی چیزیں اپنے سامنے نہیں لے کر آئیں گے، کیونکہ مایوسی بہرحال شیطان کی طرف سے ہے اور امید جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. اچھا اب جیسے ہماری بہن سوال کر رہی ہیں کہ ہائپر اور اگریسو بچے کا کس طرح سے ڈیل کیا جائے. اب انشاءاللہ اسی ٹاک کو جب ہم آگے لے کے چلیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ سچویشنز میں ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں نا. صحیح ہے. اگر ہم کہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بچے کو کسی اگر بالفرض ڈاکٹر کی ضرورت ہے یا کسی بھی ہیلپ کی ضرورت ہے تو پھر ہم اس کو بھی اپروچ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا گوہر منیر انہوں نے یہ سوال کیا کہ جیسے بچے جو ہے نا یہ اس بات پہ بہت ہوتا ہے کہ ہماری ماما یا پاپا یعنی فیوریٹزم والی بات جو ہے وہ بہت زیادہ کرتے ہیں اور وہ توجہ حاصل کرنے کے لیے چیزیں کرتے ہیں. تو اس کا بھی یہ چیز ہے کہ دیکھیں ہر کسی کا اپنا اپنا رول ہے. اگر بچہ سمجھتا ہے کہ ماما کو میں زیادہ پیار مطلب ہمیں لگتا ہے کہ وہ باپ کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہو رہا ہے اور ماں کی طرف نہیں ہو رہا، بچے کہتے ہیں نا کہ مجھے ماما زیادہ اچھی لگتی ہیں یا مجھے پاپا زیادہ اچھے لگتے ہیں، جو بھی، تو ہم اوفینسو نہ ہو، ہم اس کو برا نہ مانیں، بچے کو اختیار دیں کہ ٹھیک ہے اگر اس کو ماں پاپا زیادہ اچھے لگتے ہیں تو وہ اگر آپ سے کہتا ہے یا ہم سے کہتا ہے تو ہم کہیں کہ ہاں واقعی بیٹا آپ کے پاپا کی یہ کوالٹی بھی مجھے بہت اچھی لگتی ہے، یا آپ کی بچے بعض دفعہ دادی کو، نانی کو، ماموں، چچا کسی کو بھی بہت زیادہ آئیڈیلائز کرتے ہیں تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے. ہم کہ ہاں واقعی، کیونکہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے نا، ضروری تو نہیں کہ ہم ان کی ماں ہے تو بس ہمیں ہی وہ پسند کریں اور کسی کو نہ کریں. تو یہ ان کی یہی چیز لسننگ میں آ جاتی ہے کہ ہم ان کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھیں جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اچھا جی ہماری جو بہن ہے سعیدہ قمر وہ کہہ رہی ہیں کہ زیادہ تر لڑکے جو ہے فرسٹریٹ کر دیتے ہیں اور لڑکیاں جو ہیں وہ ٹھنڈے مزاج کی ہوتی ہیں. دیکھیں جینڈر ڈفرینس کا ایک چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جینڈر ڈفرینس ہے، اللہ تعالیٰ نے مختلف مزاج کے ساتھ بنایا ہے. لڑکوں کے الگ مزاج ہے، لڑکیوں کے الگ مزاج ہے، لیکن کریٹر کون ہے؟ خالق کون ہے؟ ٹھیک ہے. وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے اور جیسے چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے، اور جیسا جس کا بیہیویئر بھی جو ہے جو ماں جس کو ڈیل کر سکتی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ اسی کو رول اسائن کرتا ہے. تو ہم نے پہلی سٹیپ پہ اپنے رول کو سمجھنا ہوگا یہاں پر نا، کہ ٹھیک ہے میرا بیٹا ہے، اگر میرا بیٹا ہائپر ہے یا بہت غصہ کر رہا ہے یا فرسٹریٹ کر رہا ہے یا بہت ایکٹیو ہے تو مجھے اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ.
اچھا اس میں پتہ کیا چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ جب بھی ہم بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو اس میں 3 عناصر ہیں جو کہ بہت اہم ہیں، ٹھیک ہے؟ 3 چیزوں کو ہم بہت زیادہ ہمیشہ سمجھ لیں کہ آپ ایک اپنا چارٹ بنا لیں اور اس میں دیکھیں کہ ہم بچوں کی فزیکل ہیلتھ کے حوالے سے کیا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے ہم بچوں کی ایموشنل یا مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے کیا کیا کام ہے جو کر رہے ہیں، اور تیسری چیز یہ کہ ہم ان کی اسپرچل ہیلتھ کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو کہ بہت زیادہ اہم ہیں، ان کو ضرور مد نظر رکھیں گے۔ بعض دفعہ ہم کیا کرتے ہیں، بچہ اس دنیا میں آتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم اس کو ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، ہاں یہ آرکیٹیکٹ بنے گا، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی فیلڈ ہم اس کی چوز کرتے ہیں، تو ہم اس کی ایک ایجوکیشنل نیڈ جو ہے اس کو دیکھ تو رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی اسپرچل نیڈ، اس کی ایموشنل نیڈ جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی چیز ہم ایک چیز لے کے بچے کی نہیں چل سکتے، ہمیں ان تینوں چیزوں کو لے کے چلنا ہے۔ اس کو فزیکلی دیکھنا ہے کہ وہ ایکٹیو اور ہیلدی ہو، اسی طرح سے ایموشنلی یا مینٹلی جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو کیٹر کرنا، ٹھیک ہے؟ بچہ دکھ میں ہے، غم میں ہے، خوشی میں ہے، اس کو ہم نے ساتھ ساتھ گائیڈ کرنا ہے۔ بعض دفعہ غصے میں ہوتے ہیں تو پیر پٹخ رہے ہوتے ہیں اور ہم صرف یہ بول رہے ہوتے ہیں پیر نہیں پٹکو، بری بات ہے۔ ہم اس کو کہنے کے انداز کو بدل سکتے ہیں کہ بیٹا جب ہمیں کوئی چیز بری لگے تو ہمیں ایسے اظہار کرنا ہے، ہمیں اس چیز کو ایسے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اس کو بتائیں گے۔ اور پھر اسی طرح اس کی اسپرچل ہیلتھ ہے، پھر ہم اس میں اس کو بتا سکتے ہیں، قرآن اور سنت کا ریفرنس دے سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ آتا تھا تو وہ یوں کرتے تھے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے کہا ہے تو ہمیں ایسے کرنا چاہیے۔ اور اب آپ خود سوچیں نا کہ ہم کتنا قرآن جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا ہم کتنا سنت کو جانتے ہیں۔ جب بھی ہمارے بچے کے اندر کوئی بھی مسئلہ آئے تو ہم سب سے پہلے قرآن اور سنت میں جا کے اس مسئلے کو پڑھیں کہ یہ ہے تو اس میں قرآن ہمیں کیا گائیڈ کرتا ہے اور سنت ہمیں کیا بتاتی ہے، اور اس طریقے پہ ہم جب لے کے چلتے ہیں تو یقین کریں کہ مسئلہ جو ہے وہ فوراً حل ہوتا ہے۔ مطلب حل ہونے کا یہ نہیں کہ اگلے دن ہی آپ کو ایک نیا بچہ مل جائے گا، لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہاں یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا ملائکہ پوچھ رہی ہیں کہ بچے جو ہیں وہ پیرنٹس سے زیادہ پرائیورٹی اگر فرینڈز اور کزنس کو دیتے ہیں اور ان کی بات مانتے ہیں تو ہمیں ایسے کیا کرنا چاہیے؟ یعنی پیرنٹس اگر نہیں پھر شیئر کرتے نا، ظاہر ہے کلوز ان سے ہیں تو دیکھیں ہم آج جو ایک چیز سیکھ رہے ہیں نا وہ یہ کہ ہم نے ایک ویلیویبل ریلیشن شپ بلڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب تک کا جو وقت ہے نا اس میں ہم نے بہت سی چیزیں کانشیسلی نہیں کی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ لیکن آج کے بعد سے انشاءاللہ کچھ چیزیں ہم کانشیسلی کریں گے، ٹھیک ہے؟ جب ہم نے اس کو سوچ لیا کہ اچھا بچے کسی کو بھی زیادہ ظاہر کسی سے بھی زیادہ انسپائر ہیں یا ان سے زیادہ اپنا شیئرنگ کرتے ہیں، تو آج سے جب ہم اپنی لسننگ ہیبٹس ڈیولپ کرنا شروع کریں گے تو آہستہ آہستہ بچے ہم سے بھی کلوز ہو جائیں گے۔ بچہ صرف توجہ، محبت، کیئر چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اگر اس کو یہ دیں گے، تربیت اپنی جگہ لیکن جو محبت ہے وہ اپنی جگہ، تو پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ ہمارا پوائنٹ آف ویو بھی سمجھنے لگے گا، ٹھیک ہے؟ بالکل۔ شمائلہ آپ کہہ رہی ہیں اگر میں نام صحیح لے رہی ہوں، ٹھیک ہے، کہ جوائنٹ فیملی سے نیگیٹو چیز بھی سیکھتے ہیں۔ بالکل ہوتا ہے کہ بچے نیگیٹو بھی سیکھتے ہیں، لیکن ہم نے جو ایک ٹائم رکھا ہوتا ہے نا ان کے ساتھ، انشاءاللہ اس ٹاک میں مزید آگے آئے گا، تو پھر وہ نیگیٹیوٹی بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کو ہم ڈیل کرنا سیکھ جاتے ہیں اور پھر بچے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اپناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اب تک کی ہماری بات ہوئی اس میں آپ کے ذہن میں بہت سی چیزیں چل رہی ہوں گی، بہت سے سوالات بھی آ رہے ہوں گے، اور آپ نے یہی جیسے ہم نے شروع میں بات کی کہ بالکل گھبرانا نہیں ہے اور ہم نے جو ہے آج سے شروع کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ 1 منٹ کو بالکل اپنے ذہن کو خالی کر لیں اور آنکھیں بند کر لیں، اپنا فوکس ڈیولپ کریں، گہری سانس لیں اور کہیں کہ آئی کین ڈو اٹ، انشاءاللہ میں کروں گی، مجھے کرنا ہے، مجھے اپنے بچے کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ بلڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ میں جسٹ آپ کو فیو سیکنڈز دیتی ہوں کہ آپ اپنی آئیز بند کریں اور اس کے بعد تصور کریں
کہ ہم اپنے بچوں کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم اس سلسلے میں کیا کچھ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جسٹ فیو سیکنڈز. جی، امید ہے کہ آپ کے یہ فیو سیکنڈز آپ نے کر لیے ہوں گے. اس ایکسرسائز کو کیجیے گا ضرور. رات کو سونے سے پہلے ضرور گہری سانس لیں، آنکھیں بند کریں اور روزانہ سوچا کریں کہ ہم اپنے بچوں کو کہاں دیکھتے ہیں، فزیکلی کہاں دیکھتے ہیں، ایموشنلی کہاں دیکھتے ہیں، اور ہم ان کو اسپرچولی کہاں دیکھتے ہیں. یہ تین فیلڈز ہیں جس میں ہم نے اپنے ٹارگٹ سیٹ کرنے اور ہر روز سوچنا ہے کہ ہم نے اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا اسٹیپس اٹھائے ہیں اور اٹھانے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا، اس کے بعد ہمیشہ اپنے ایمز نا چھوٹے چھوٹے بنانے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم نے تصور کیا، ابھی ہم نے آنکھ بند کی، تصور کیا کہ میں اپنے بچے کو جو ہے وہ ڈاکٹر بنانا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، یہ ایک لمبا ٹارگٹ ہے نا، یہ ایک ایسا ایونچوئل ٹارگٹ ہے کہ جس کو ہم چاہتے ہیں کہ ہاں میرا بچہ پڑھ لکھ کے تو پھر یہ بنے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے چھوٹے سٹیپس بھی ہوتے ہیں نا. پھر ہم کیا کرتے ہیں، بچے کا اسکول میں ایڈمیشن کراتے ہیں، پھر اس کے ہم فالو کرتے ہیں، اسکول روٹین کو فالو کرتے ہیں، اور پھر چھوٹے 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 سٹیپس لیتے ہوئے فائنلی پھر وہ ایک مقام پہ آ جاتا ہے. اسی طرح اگر ہم اس کو ایموشنلی اسٹرانگ دیکھنا چاہتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے سٹیپس لیں. سب سے پہلے آپ بیسک جو ایموشنز ہیں ان کو دیکھیں کہ غصے کے وقت بچے کو کیا کرنا چاہیے، بچہ ہرٹ ہو جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، بچہ کسی سے آرگیو کر رہا ہے، بحث کر رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے تو اس کو کس طرح سے بہیو کرنا چاہیے. تو چھوٹے چھوٹے سٹیپ کہ اس ہفتے یا اس مہینے یا 15 دن کے لیے میں اس کے صرف غصے پہ کام کروں گی. ٹھیک ہے، اب اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم نے نصیحتوں کا پلندہ کھول دینا ہے اس کے اوپر کہ بچہ نظر آیا اس کو پکڑ کے بٹھا دیا اور بس شروع ہو گیا کہ بیٹا تم نے غصہ نہیں کرنا. غصہ نہیں، یہ نہیں کرنا. ہم نے پہلے خود سیکھنا ہے. پہلے ہم نے خود سیکھنا ہے. میں نے آپ کو یہ بات کی نا کہ ہم نے قرآن اور سنت کو تو کسی صورت چھوڑنا ہی نہیں ہے نا، کہ ہمیں کس طرح سے قرآن گائیڈ کرتا ہے، کس طرح سے سنت گائیڈ کرتی ہے کہ بچے کو کیسے کنٹرول کرنا چاہیے، یا کسی بھی انسان کو غصہ کیسے کنٹرول کرنا چاہیے، یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے کنٹرول کرتے تھے، یا صحابہ کرام کا کیا رویہ تھا. ان سب چیزوں کو ہم لیتے ہوئے جب کریں گے نا تو ہم حکمت سے کام کریں گے، تو ہم مصلحت کے تحت کام کریں گے. صرف ہم نے ٹھوسنا نہیں ہے. جب ہم نے اپنا ٹارگٹ بنایا کہ اس ایک مہینے میں ہم نے صرف بچوں کے غصے پہ کام کرنا ہے، تو پہلے ہم نے خود علم حاصل کرنا ہے، پہلے ہم نے آپ کو خود سیکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر انشاءاللہ ہم بچے کو کریں گے. تو جب ہم چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس رکھیں گے نا، جب ہم چھوٹے چھوٹے ایمز رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو حاصل کرنا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں سب سے پہلی چیز جو آپ کو اور مجھے انشاءاللہ بہت زیادہ مدد دے گی، وہ یہ کہ سب سے پہلے ہم نے بچوں کا اپنے اوپر اعتماد بحال کرنا ہے. ٹھیک ہے، سب سے زیادہ ان کے اور ہمارے درمیان جو چیز اسٹرانگ ہونی چاہیے وہ ٹرسٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ٹرسٹ کیا چیز ہے یا اعتماد کیا چیز ہے کہ بچہ جو ہے وہ کچھ بھی کر کے آ جائے، بچہ کچھ بھی سوچتا ہو، بچے کا کچھ بھی دل چاہے تو وہ اپنی ماں سے شیئر کر سکے. ٹھیک ہے، ٹرسٹ کس کو کہتے ہیں کہ جو کہ ججمنٹل نہیں ہوتا، یعنی جس میں ہم جو ہے بچے کو تنقیدی نگاہ سے نہیں دیکھتے، بلکہ بچوں کے لیول پر آ کر سیکھتے ہیں کہ بچہ جس بھی عمر کا ہے اس عمر میں جو بھی سوچتا ہے. بچہ کہہ سکتا ہے نا مجھے آپ اچھی نہیں لگتی، آپ گندی ماما ہے، اور ہم ایک دم سے جو ہے دل پکڑ کے بیٹھ جائیں اور پھر کہنے لگے اللہ میرے بچے نے تو مجھے گندا کہہ دیا، اور میں مطلب اپنے آپ کو ہم جو ہے کرس کرنے لگے، برا بھلا کہنے لگے. تو یہ رویہ ظاہر ہے درست نہیں ہوگا. پھر یہ ہمارے ریلیشن شپ کو اسٹرانگ نہیں کرے گا، ویلیویبل نہیں کرے گا. کیونکہ ٹرسٹ کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا جی آپ کچھ بھی کر لو، ٹھیک ہے، آئی وڈ ریمین یور مدر، میں آپ کی ماں ہی رہوں گی، اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ کسی بھی مشکل کا آپ شکار ہو، کسی بھی مسئلے سے دوچار ہو تو ہم مل کے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. اتنا ہمارا اسٹرانگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے کہ بچہ ہم سے خوفزدہ نہ ہو کچھ بتاتے ہوئے، کچھ شیئر کرتے ہوئے. کیونکہ جو یہ چھوٹے چھوٹے گیپس ہم چھوڑ دیتے ہیں نا، یہیں سے مسائل شروع ہوتے ہیں اور بچہ جو ہے پھر کہنے سے جھجکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ اپنے ٹارگٹس میں اس چیز کو رکھنا ہے کہ ہم نے اپنے اور اپنے بچے کے درمیان ٹرسٹ بلڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اعتماد کی فضا کو برقرار رکھنا ہے. اور
ہم اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ جب بچہ اس دنیا میں نہیں آیا ہوتا نا، ابھی اس دنیا میں نہیں آیا، صرف اس کا احساس ہے، تو بھی ماں کو بھی پتا ہے اور بچے کو بھی پتا ہے کہ میری ماں مجھے جان بوجھ کے کوئی نقصان نہیں دے گی، یا ماں بھی اتنے جتن پالتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ پیر ایسے رکھو تو سر ایسے رکھو تو لیٹو اس طرح تو کروٹ ایسے لو تو یہ کھاؤ وہ نہ کھاؤ، تو وہ سارے کام کرتی ہے ماں، ہے نا؟ جب بچہ بھی اس دنیا میں بھی نہیں آیا، جس کو اس نے ابھی اپنے گود میں بھی نہیں لیا، اس کو چھوا بھی نہیں ہے، اس کو محسوس بھی نہیں کیا، صرف اس کی ابھی آمد ہی کی خبر ہے، اسی وقت سے احتیاطیں شروع ہو جاتی ہیں، جو جو ڈاکٹرز کہتے ہیں، جو بڑی بوڑھیاں ہماری، جو ہماری بزرگ خواتین کہتی ہیں، ہم سب کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں ایک ویلیوبل چیز ملنے والی ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی اس رشتے کو جو ہے وہ اسٹرانگلی رکھیں گے، تو وہ پورا بچہ بھی ماں پہ ٹرسٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ سارا ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے، اور ماں بھی بچے پہ ٹرسٹ کر رہی ہوتی ہے، اور جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو بچے کو پتہ ہے اس کو بھوک لگے گی، اس کو ڈائپر چینج ہونے کا ٹائم ہے، اس کو کسی چیز سے خوف محسوس ہو رہا ہے، کوئی ایک دم سے آواز آ گئی تو ایک دم سے روتا ہے، چونکتا ہے، اور کسی کو سمجھ نہیں آتی لیکن ماں کو سمجھ میں آ جاتی ہے، ماں اس کے خوف دور کرتی ہے، ماں اس کے پاس جاتی ہے، اس کو بہلاتی ہے۔ ایک بچہ جو بول نہیں سکتا، ایک بچہ جو بالکل بستر پہ جیسے ہوتا ہے، اس کو بھی ماں سمجھ جاتی ہے کہ اس وقت میرے بچے کو کیا چاہیے۔ یہ ٹرسٹ ہے، یہ اعتماد ہے، یہ وہ چیز ہے جس کے لیے اظہار کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ منہ سے بولے، یہ دل کا تعلق ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ جب ہمارا بچہ چھوٹا تھا تب تو ہم اس کے لیے حاضر ہوتے تھے، جب بھی اس کو کچھ چاہیے ہوتا تھا تو ہم اس کے لیے کرتے تھے، لیکن بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا چلا گیا تو پھر ہم نے اس سے توقعات وابستہ کر لی، ٹھیک ہے؟ اب 5 سال کا ہے تو اب یہ کرنا چاہیے، اب 8 سال کا ہے تو یہ کرنا چاہیے، اب 10 سال کا ہے تو یہ کرنا چاہیے، تو جو ہم نے اپنے ذہن میں امیج بنا لیا، اب اگر بچہ اس کے مطابق نہیں چلتا تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم اپنی زبان سے غلط الفاظ بولنے لگتے ہیں، ہم اپنے باڈی جیسچر سے فرسٹریشن، غصہ اور چڑچڑا پن ظاہر کرتے ہیں، جس سے کو بچہ محسوس کر لیتا ہے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بچہ جو ہے اس چیز کو محسوس کر لیتا ہے کہ میری ماں مجھ سے ناراض ہے، یا میری ماں کی ایکسپیکٹیشن یا توقعات پر جو ہے میں پورا نہیں اتر رہا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بچہ تو وہی ہے جو چھوٹا سا آپ کو ملا تھا، بچہ وہی ہے، بچہ نہیں بدلا ہے، بچے کی دل کی دنیا تو اس کی ماں کے ساتھ آباد ہے، لیکن وہ ماں کے جسچر کو دیکھتے ہوئے پھر وہ فرسٹریٹ ہونے لگتا ہے، جب وہ ماں کی ایکسپیکٹیشن پہ پورا نہیں اتر پا رہا ہوتا، جب وہ توقعات پہ پورا نہیں اتر پا رہا ہوتا، تو وہ فرسٹریشن ظاہر کرتا ہے، وہ غصہ ظاہر کرتا ہے، وہ مختلف طریقوں سے اظہار کرتا ہے۔ تو ایسے موقعوں پہ ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ یہ تو وہی بچہ ہے، تو آپ کا بچہ جو ہے نا 20 سال کا ہو گیا، 40 سال کا ہو گیا، بھلے کتنے سال کا بھی ہو گیا، کوئی بھی ایسی بات کر رہا ہے جس سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، تو اس وقت کہیں کہ یہ تو میرا وہی بچہ ہے، وہ جس کو میں نے گود میں لیا تھا، وہ جس کو میں اس کے ڈائپرز چینج کرتی تھی یا اس کو سلانے کے لیے جتن کرتی تھی۔ آپ دیکھیں بعض دفعہ بچے نہیں سو رہے ہوتے، ماں پوری پوری رات لے کے ٹہلتی رہتی ہے، کیا اس میں تکلیف نہیں ہوتی؟ کیا اس میں جتن نہیں ہوتے؟ کیا اس میں کوشش نہیں ہوتی؟ تھکن نہیں ہوتی؟ لیکن کرتی ہے۔ تو اگر جب بچہ ہمارا بڑا ہو گیا ہے اور وہ کوئی ایسی چیز کر رہا ہے جو ہمیں رات رات بھر جگائے اور بے چین کرے، تو ہمیں یہی سوچنا کہ میرا تو یہ وہی بچہ ہے، یہ میرے لیے وہی ہے، یہ اس تکلیف سے گزر رہا ہے، یہ چاہے ایموشنل تکلیف سے گزر رہا ہے، چاہے اسپرچل تکلیف سے گزر رہا ہے، چاہے فزیکل تکلیف سے گزر رہا ہے، مجھے اس کی پرابلم کو سمجھ کے حل کرنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اپنے آپ کو اس طرح فوکس رکھنا ہے کہ کبھی بھی گیو اپ نہیں کرنا، کہ کبھی بھی گیو اپ نہیں کرنا، کہ بچہ اگر ہماری بات نہیں سمجھ رہا یا ہم اپنی بات سمجھانے سے بالکل قاصر ہیں، بچے کی بات نہیں سمجھ رہے، تو ہم نے اس وقت فوراً کہنا ہے کہ نہیں، یہ تو میرا وہی بچہ ہے۔ وہ ہمیشہ تصور کیا کریں، وہ چھوٹو بچہ، وہ جس کو میں گود لیتی تھی، اور اس میں بھی اذیت والا تصور نہیں ہونا چاہیے کہ یہ میرا وہی بچہ ہے، جیسے ایک ہوتا ہے نا، کہتے ہیں یہ میرا وہی بچہ ہے، یہ وہ تو نہیں ہے، وہ تو اتنا پیارا سا بچہ تھا، یہ تو پتہ نہیں کون ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جج کر رہے ہوتے ہیں، ہم تنقیدی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ 8 سال کا ہو گیا تو بس اب تو سارے کام خود کر لے اور بالکل ایک ٹاپ لیول کا بچہ بن جائے، تو یہ ایک رانگ ایکسپیکٹیشن ہے، یہ توقعات جو ہے وہ ہمارے رشتے میں دراڑیں ڈالتی ہیں، اس کو خراب کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طریقے سے
इसी तरीके से जब बच्चा कोई मसला लेकर आए हमारे पास, तो उस वक़्त हम ये कह दें कि तुम्हें कितनी दफ़ा समझा दिया है? तुम्हें समझ नहीं आती है बात? कितनी दफ़ा तुम्हें समझा चुकी हूँ? तो हमने इस तरह का रवैया नहीं रखना है, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ें ट्रस्ट को ब्रेक करती हैं। और मैं आप लोगों से भी चाहूँगी कि आप ज़रूर इसको सर्च करें कि किस तरीके से हम ट्रस्ट को बिल्ड कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ, ठीक है? क्योंकि हमारे पास इंशाल्लाह ये 1 हफ़्ते का टाइम है, तो इस 1 हफ़्ते को हम वैल्यूएबल बनाएँ और जिस चीज़ के लिए हम अभी अपना वक़्त लगा रहे हैं, जिस चीज़ के लिए हम बैठे हैं, उस चीज़ को हम मुकम्मल हासिल भी करें ना, हुँ? तो जितना ज़्यादा आप इसको सर्च करेंगे, जितना कुरान से आप देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला अपने बंदे पे कितना ट्रस्ट करता है ना। एक एक बंदा जो है वो इतना गुनहगार है, अपनी नमाज़ें नहीं पढ़ा या चलें अगर मुसलमान नहीं भी है, ठीक है? तो भी जो है वो अल्लाह सुब्हाना ताला को मतलब हम कुरान पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अल्लाह ताला कहता है मेरा बंदा जो है ना ये करेगा, मेरा बंदा यूँ करेगा या मेरा बंदा ऐसे करेगा, है ना? तो हम देखते हैं कि हमें कुरान और सुन्नत ये चीज़ सिखाती है कि हमने सबसे पहले एतमाद की फ़िज़ा कायम करनी है। अपने घर को एक ऐसा घर बनाना है कि जिसमें एक दूसरे से बाआसानी बात की जा सके, एक दूसरे की बात समझी जा सके, एक दूसरे के एहसासात को उनके लेवल पे जाके समझा जाए। तो फिर इंशाअल्लाह ताला एतमाद की फ़िज़ा कायम होती है, ठीक है? अच्छा और फिर हमने रिश्तों में जो है ना वो जंगें नहीं करानी कि अगर हमारा बच्चा हमारे शौहर के पास जाता है, ठीक है? यानी अपने बाप के पास जाता है और अपना मसला बयान करता है, तो हम अगर बच्चे से कहते हैं कि तुम हर चीज़ पापा से शेयर करते हो, तुम्हें मामा नज़र नहीं आती है, तो ये रवैया बच्चे को हमसे दूर कर देगा। ठीक है? ये बच्चे को ये चीज़ें हमें बच्चे से दूर कर देंगी। हमने अपने बच्चे के साथ एक वैल्यूएबल और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना है, तो उसके लिए हमने अपने इस दिमाग को और दिल को साफ-सुथरा करना होगा, बिल्कुल खाली, ओपन। और एक चीज़ हमेशा याद रखें कि दुआ के बगैर ना कोई चीज़ मुमकिन ही नहीं है, ठीक है? अल्लाह सुब्हाना ताला और बंदे का कनेक्शन क्या है? दुआ, ठीक है? एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है हमारे और अल्लाह के दरमियान। हम मुश्किल में होते हैं, उसको पुकारते हैं, हम खुशी में होते हैं, उसका शुक्र अदा करते हैं। हमें कोई परेशानी लाहक हो जाती है, हम दुआ करके हल्के-फुल्के हो जाते हैं। हमें पता होता है कि बस अब हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला से कह दिया, अब इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा और होता है ना? ऐसा होता है कि वो मसला हल होता है। तो जब हमें बच्चे की तरफ से मसाइल आएँ या बच्चे की तरफ से हमें कोई भी ऐसी चीज़ लग रही है जो हमें खटक रही है, क्योंकि अल्लाह ताला ने माँ के दिल के अंदर ये चीज़ डाल दी होती है कि जो है ना कुछ है गलत है, कुछ सही नहीं है या बच्चा मेरा तकलीफ़ में है या मुश्किल में है, तो उस वक़्त ज़रूर दुआ ज़रूर करनी है। ये हम जितना अपना ताल्लुक़ अल्लाह से मज़बूत करते जाएँगे, इंशाअल्लाह हमारा बच्चों से भी ताल्लुक़ जो है वो मज़बूत होता रहेगा। इसको हमेशा पल्लू से बाँध के रखना है कि जो बेस्ट चीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला को पसंद है, हम वो करेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी हमें बेस्ट चीज़ मिलेगी। होता है ना ऐसा? ठीक है? जैसे हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को जो है वो तहज्जुद का वक़्त अल्लाह ताला ने बहुत बाबरकत रखा है और उस वक़्त की जो माँगी हुई दुआएँ, सजदे और मुनाजात हैं, इल्तिजाएँ हैं, ठीक है? अल्लाह ताला जो है आसमानी दुनिया पर होता है और बिल्कुल जैसे समझें कि आप डायरेक्टली जो है ना जो भी बोल रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, वैसे भी अल्लाह सुब्हानहू तआला सुनता ही है ना? वो तो है ही अस्समी। तो जब भी आपको मुश्किल आए और मुश्किल को कभी ये ना समझें कि कोई बहुत बड़ी मुश्किल आएगी तो आपने तब अल्लाह से माँगना है। आपका बच्चा सो नहीं रहा है, खाना नहीं खा रहा है या उसकी ईटिंग हैबिट्स ख़राब हो गई हैं या उसके स्लीपिंग पैटर्न्स ख़राब हो गए हैं या वो नमाज़ सही से नहीं पढ़ा है, कोई भी मसला अगर आपको बच्चे की तरफ से महसूस होता है, तो हम उससे क्या करेंगे, सिर्फ़ सबसे पहले दुआ करेंगे। अल्लाह ताला से। सबसे पहले दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला मुझे ये मुश्किल आ गई है, ठीक है? और आप मेरी मदद करें कि इस मसले का कोई हल निकले, ठीक है? और यकीन करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से बहुत आसानी होती है। अच्छा ये सवाल उन्होंने पूछा कि मेरा बच्चा कोई भी काम करता है तो बहुत जल्दी जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, ठीक है? और उसमें वो कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता। देखिए क्यों क्यों क्योंकि हम यहाँ पे भी देखें ट्रस्ट कितना मैटर करता है कि हम बच्चे से कहें कि नहीं बेटा आप कर सकते हो, मुझे पता है कि आप कर सकते हो। लेकिन अगर हम उसका कंसंट्रेशन देखें बच्चों में ना मुख्तलिफ़ किस्म की चैलेंजेस हैं जो बच्चे फेस करते हैं मेंटली,
ٹھیک ہے، جو کہ ہم میں سے اتنا کسی اویئرنیس نہیں ہے نا، ہمیں اتنا پتہ نہیں ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں جن کا جو کنسنٹریشن اسپین ہے، جو ان کا فوکس ہے یا توجہ والا جو دورانیہ ہے، وہ بہت کم ہوتا ہے. بعض بچے بڑے ہو کے بھی 10 منٹ سے زیادہ فوکس نہیں کر پاتے ہیں. اور بعض بچے نا کام کو بڑا دیکھتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ نے اتنا چھوٹا سا کام دیا ان کو تو وہ اس کو بڑے لیول پہ دیکھتے ہیں. تو ہمیں بچے کی نیچر کو سمجھنا ہوگا کہ اچھا اگر بچہ میرا 10 منٹ میں فرسٹریٹ ہو جاتا ہے تو میں اس کے ساتھ لگ کے 10 منٹ جو ہے اس کی ہیلپ کراؤں، جو بھی اس کو اس وقت نیڈ ہے، اور اس کے بعد کو اچھا بیٹا بریک لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم کام کریں گے. اب بھلے آپ اس وقت 1 منٹ کی بریک لیں گے، ٹھیک ہے، آپ اس سے زیادہ کی بریک نہیں لیں گے، لیکن بچے کو لگے گا ہاں میں نے بریک لے لیا، اب میں فریش ہوں. ٹھیک ہے، تو ہمیں اس میں بچے کے مزاج کو سمجھنا ہوگا اور کہ وہ کیوں فرسٹریٹ ہو رہا ہے، وہ کام اس کو کیوں مشکل لگ رہا ہے. ہم اپنے لیول پہ نہیں دیکھیں گے. ہم بچے سے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تو اتنا آسان ہے، یہ تو ہو جائے گا، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ کے فلانا ساتھی نے کر لیا ہے آپ بھی کر لو، آپ بھی اسی ایج کے ہو. ہم اس کو کمپیئر نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس کے لیول پہ جائیں گے اور اس کے لیول پہ جا کے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، اور پھر دیکھیں گے کہ کیا اس کے اندر کوئی ہیلتھ ایشوز تو نہیں آ رہے، کوئی مینٹل ہیلتھ کے ایشوز تو نہیں آ رہے، تو پھر ہم کسی پروفیشنل سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اگر بالفرض ہمارے بچے کو اگر کسی سائیکالوجسٹ کی نیڈ ہے یا کسی کوچ کی ضرورت ہے، کاؤنسلر کی ضرورت ہے، تو ہم اس کو بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جتنے بھی اسباب اللہ تعالیٰ نے ہمیں میسر فرمائے ہیں ان کا ہم ضرور فائدہ اٹھائیں گے. ٹھیک ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ. امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب جو ہے میں نے تسلی بخش دے دیا ہوگا. ٹھیک ہے، صحیح. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آج ہم نے ڈسکس کی ہیں، اس کو ایک نظر ہم ذرا سا دیکھ لیتے ہیں جلدی جلدی. وہ یہ کہ سب سے پہلے ہم نے کیا چیز کرنی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو یہ ریمائنڈر دینا ہے کہ مجھے اپنے بچے سے ایک ویلیوبل ریلیشن شپ بنانا ہے. ٹھیک ہے، اور اس ویلیوبل ریلیشن شپ کو بنانے کے لیے ہم نے اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم انشاءاللہ اس ہفتے کوشش کریں گے پورے اپنی ہر دن میں یہ کم از کم 3 سے 4 بار کوشش کریں گے کہ ہم اپنے اندر لسننگ ہیبٹ ڈیولپ کریں. ہم بچے کی بات غور سے سنیں، جہاں کبھی ہم بچے کا ہاتھ پکڑ لیں، کبھی اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بولیں، کبھی اس کو پیار سے اپنے پاس کر کے بولیں، لیکن ہم نے لسننگ ہیبٹس ڈیولپ کرنی ہے. اس ایک ہفتے میں ہم نے انشاءاللہ اس کی پریکٹس کرنی ہے. اور اس کے بعد جو ہے نیکسٹ ویک پھر میں آپ سب سے پوچھوں گی کہ اور میں اپنا تجربہ بھی آپ کو بتاؤں گی. اس کو میں اپلائی کرتی ہوں اپنے بچوں کے ساتھ اور مجھے اس کا کافی اچھا رسپانس ملتا ہے، چاہے بچہ کتنا بھی بڑا ہو جائے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بلکہ آپ اپنے آپ کو بھی رکھ کے دیکھ لیں کہ جب ہمارے شوہر آتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ آپ تو بس موبائل میں لگے ہوتے ہیں، آپ میری بات توجہ سے سنیں، ہے نا. ہم ادھر بھی چاہتے ہیں کہ بس وہ ہماری سب چیز چھوڑ کے ہماری بات سنیں. تو ایک ہفتے انشاءاللہ ہم اس چیز کی پریکٹس کریں گے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم نے آج رات کو بھی سوتے ہوئے اور ویسے بھی اپنے آپ کو خالی کر کے سوچنا ہے کہ ہم اپنے بچے کو فزیکلی کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچے کو اسپرچولی کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم اپنے بچے کو مینٹلی کہاں دیکھنا چاہتے ہیں. وہ ایم سیٹ کرنا ہے اور پھر چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس بنا کر اس کو اچیو کرنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنی ہے، چاہے تو لکھ کے کہیں لگا دینی ہے، کہ نیور گیو اپ. ٹھیک ہے، ہم مائیں ہیں، ہماری چھٹی کبھی بھی نہیں ہوتی، ہم نے ہمیشہ بچے کے لیے پریزنٹ رہنا ہے، کبھی گیو اپ نہیں کرنا، ہمیشہ فوکس رہنا ہے، ہمیشہ پازیٹیو رہنا ہے. ٹھیک ہے، اور چاہے حالات کیسے بھی مشکل اور ٹف ہو جائیں، کیونکہ بچوں کو ریز کرنا ایک مشکل کام ہے، ہم نے اس کو انشاءاللہ ضرور کرنا ہے، کیونکہ یہ ٹارگٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی رضا کی خاطر ہم کریں گے. ٹھیک ہے، یہ ابھی پہلا سیشن ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر نیکسٹ منڈے کو ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی، تو پھر ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے، باقی امید ہے کہ آپ سب کو کوئی چیز ایسی مشکل نہیں لگی ہوگی، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو الجھن کا باعث بن رہی ہوگی. آپ چاہیں تو کامنٹ سیکشن میں اپنا سوال لکھ سکتے ہیں، ہم اس کو نیکسٹ سیشن میں بھی ڈسکس کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کی اگر کوئری ہے یا کوئی بھی سوال ہے. ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کے ساتھ اور ہم سب کے ساتھ بہت آسانی کرے. جس مقصد کے تحت ہم جمع ہوئے، اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا کرنے والا بنائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہمارا صدقہ جاریہ بنائے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور ہمیں ایسے والدین بنائے کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے
جو رول ہمیں اسائن کیا ہے اور جو ایکسپیکٹیشنز اللہ کی ایک بندے کے ساتھ ہوتی ہیں بحیثیت ماں یا بحیثیت جو رول ہمارا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کو پورا کرنے والا بنائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔